بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کا ویلاگ کھاریاں سے راولپنڈی موٹر وے کے حوالے سے ہے۔ ایک عرصے سے اس کے بارے میں خبریں رہیں، اس کی منظوری کے بارے میں، اس کی فیزیبلٹی رپورٹس کے بارے میں، تخمینہ لاگت کے حوالے سے۔ کل بالآخر اس کا جو حتمی اور آخری مرحلہ تھا وہ طے پایا۔ کل ایکنک کا اجلاس ہوا جس کی صدارت وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے کی اور باقاعدہ طور پر اس بڑے منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ اس منصوبے کے تحت کھاریاں سے راولپنڈی موٹر وے تعمیر کی جائے گی اور اس کا تخمینہ لاگت جو ہے وہ 96 ارب روپے رکھا گیا ہے، اور اس کا جو فاصلہ ہے اس موٹر وے کا وہ کم و بیش 117 کلومیٹر ہوگا کھاریاں سے راولپنڈی تک۔ جی ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے کل ایکنک کا اجلاس ہوا اور ان میں کتنے بڑے منصوبے تھے پنجاب کے جن کی منظوری دی گئی، جن میں ایک منصوبہ کھاریاں سے راولپنڈی موٹر وے کا بھی ہے، اور اس موٹر وے کی تکمیل کے بعد ایک جو فیز ہے، سیکشن ہیں، وہ کھاریاں راولپنڈی سے لاہور تک مکمل ہو جائیں گے، جس کا پہلے ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے سنبڑیال سے لاہور کا، سیالکوٹ لاہور موٹر وے کا، اور اس کو کھول بھی دیا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے پر کام شروع ہو چکا ہے جو کہ کھاریاں سنبڑیال موٹر وے ہے، اور اب اس کا تیسرا سیکشن کھاریاں سے راولپنڈی، جس کی کل باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی۔ جی ناظرین، یہاں جو سب سے ضروری چیز آپ سے شیئر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کل ایکنک کا اجلاس ہوا جس میں باقاعدہ طور پر اس منصوبے کی منظوری دی گئی۔ ایکنک کیا ہے یہ اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بتانا بھی ضروری ہے۔ ایکنک جو ہے یہ ایک ایبریویشن ہے، محفف ہے، اور ایکنک سٹینڈز فار جی کہ یہ ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اور اکنامک جو کونسل ہے پاکستان کی، اس کی یہ ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے، اور نیشنل اکنامک کونسل کے جتنے منصوبہ جات ہوتے ہیں ان کو یہ کمیٹی ان کی سپرویژن کرتی ہے۔ اب رولز ریگولیشن اور آئین کے تحت جتنے بڑے منصوبے ہوتے ہیں کسی صوبے کے، جو کسی صوبے میں جن کو تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے وفاق کے زیر تحت، اور جن کی لاگت جو ہے وہ 10,000 ملین سے زائد ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کی منظوری باقاعدہ طور پر اقتصادی رابطہ کونسل جو ہے اس کے اجلاس میں رکھا جاتا ہے منصوبے کو۔ اس کے اوپر پہلے تخمینے پر بات ہوتی ہے اور اس کے ساری چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر حتمی منظوری ایکنک دیتی ہے صوبوں میں ہونے والے بڑے میگا پروجیکٹس کی۔ اس کے بعد وہ پھر منصوبے مکمل ہوتے ہیں، پھر ان کے ٹینڈر جاری کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا جی کہ کل ایکنک کا اجلاس تھا جس میں پنجاب کے 4 بڑے میگا پروجیکٹس تھے، جن میں شاہرات تھیں 4 بڑی، اور ان کے ساتھ ساتھ پانی جو تھا، صاف پینے کا پانی پنجاب کے لیے، وہ فراہم کرنے کے لیے 448 ارب روپے کے منصوبہ جات جن کی منظوری کل اقتصادی رابطہ کونسل جو تھی اس نے، ایکنک نے، ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے اس نے دے دی ہے باقاعدہ طور پر، اور اس بڑے اجلاس کی صدارت وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے کی۔ اب یہاں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جو کھاریاں سے راولپنڈی موٹر وے ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ ناظرین، یہ BOT منصوبے کے تحت بنائی گئی ہے، یعنی بلڈ، آپریٹ اینڈ ٹرانسفر۔ اس کا ٹھیکہ کسی فرم کو دیا جائے گا، اور اس فرم کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ بڑا منصوبہ مکمل ہوگا، یعنی جس میں کچھ فنڈز جو ہیں وہ سرکار مہیا کرتی ہے، باقی فنڈز جو ہیں سرمایہ وہ کمپنی جو اس کو چلاتی ہے، بناتی ہے، وہ فراہم کرتی ہے۔ شرائط یہ طے کر لی جاتی ہیں کہ جس فرم کو اس کا ٹینڈر دیا جائے گا وہ اس کے اوپر انویسٹ کرے گی، کچھ پیسہ گورنمنٹ بھی فراہم کرے گی، اور جو کمپنی اس سڑک کو، شاہراہ کو، موٹر وے کو تعمیر کرے گی، اس کے بعد وہ کچھ عرصہ تک اس کو چلائے گی، اس کے معاملات سنبھالے گی، اور یہاں سے جو ریونیو ہوگا ٹول ٹیکس کی صورت میں وہ لے گی، اور اس کے بعد ایک عرصہ جو باقاعدہ طور پر معاہدے میں لکھا جاتا ہے وہ پورا ہونے کے بعد وہ کمپنی اس شاہراہ کو قومی تحویل میں دے دے گی، ٹرانسفر کر دے گی حکومت کو، NHA کو، جو بھی اتھارٹی ہوتی ہے اس کو، اور اس کے بعد وہ کمپنی اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ منصوبہ ہوتا ہے جس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ BOT ہے، بلڈ، آپریٹ اینڈ ٹرانسفر، یعنی تعمیر کرو، آپریٹ کرو، اور پھر اس کو منتقل کر دو۔
اس منصوبے کے تحت اس بڑی شاہراہ کا تخمینہ لاگت 96 ارب روپے اس کے فنڈز جو ہیں ان کا اجرا ہو چکا ہے، اور یہ ابتدائی طور پر 117 کلومیٹر پر محیط ہوگی۔ یہ موٹر وے کھاریاں سے راولپنڈی کو ملائے گی۔ 4 لینز ہوں گی اس کی بڑی، 6 لینز جو ہیں ان کی گنجائش رکھی گئی ہے توسیع کی۔ پہلے فیز میں 4 لینز اس کی تعمیر کی جائیں گی، اور لیکن اس کا ڈیزائن جو ہے اس میں اتنی گنجائش رکھی گئی ہے کہ مستقبل میں ٹریفک کے بڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے اس کو 4 کی بجائے 6 لینز پر اس کو توسیع دے دی جائے۔ تو جی یہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہے، اور اس پر وفاقی وزراء نے اپنی ٹویٹس کے ذریعے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ ایک بڑی موٹر وے جو ہے وہ گیم چینجر کے طور پر اس کی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے، اور ان کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ناظرین کہ یہ 42 قومی اسمبلی کے 42 حلقے جو ہیں ان کو یہ ملائے گی موٹر وے، اور صوبائی رابطے کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کرے گی یہ موٹر وے کھاریاں سے راولپنڈی اور سینٹرل پنجاب، اور وہ روٹ انہوں نے سارا بتایا۔ اسی طرح وفاقی وزیر جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں اسد عمر، انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ایک بڑی اہمیت کی حامل شاہراہ کو موٹر وے کو اس کو منظور کر لیا ہے۔ ایکنک نے باقاعدہ طور پر اقتصادی رابطہ کونسل کے اجلاس میں منظوری دے دی گئی ہے، لہٰذا اب یہ بات تو ایک بڑی واضح ہے کہ یہ منصوبہ اب آخری جو بڑا فورم تھا اس کی منظوری کا، اس سے بھی یہ منظور ہو چکا ہے، اور اس کے قیام کی مدت جو رکھی گئی ہے وہ 30 ماہ ہے، یعنی 2.5 سال میں اس موٹر وے کو مکمل ہونا ہے۔ ناظرین اب یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ تیسرا سیکشن ہوگا جو کھاریاں سے ابھی سنبڑیال سے لاہور، اور اب یہ کھاریاں سے پنڈی، یعنی 3 سیکشن کی یہ موٹر وے ہے۔ پہلا اس کا سیکشن جس کو سنبڑیال سیالکوٹ لاہور موٹر وے کا نام دیا گیا، جس کو مارچ 2020 سے کھول دیا گیا ہے پبلک کے لیے، اور اس پر ٹریفک رواں دواں ہے، اور جتنے لوگ گجرات ڈویژن گوجرانوالا ڈویژن سے سفر کرتے ہیں لاہور کے، ان کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے لاہور کا سفر، اور بڑی سہولت والا سفر ہے، نان سٹاپ سفر ہے کہ جب آپ سنبڑیال سے رخ کر لیتے ہیں لاہور کا تو پھر آپ لاہور جا کے ہی دم لیتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا سیکشن جس کی پہلے منظوری دی جا چکی ہے، اس کے ٹینڈر ہونے کے بعد اس پر کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے، وہ کھاریاں سے سنبڑیال 21 کلومیٹر کی موٹر وے ہے۔ اس پر بھی کام کا آغاز کیا گیا، نشان لگا دیے گئے کہ کہاں اس کے انٹرچینج ہوں گے، کہاں اس کے لیے سارے روٹس وضع کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کا تیسرا سیکشن کھاریاں راولپنڈی موٹر وے، جس کے لیے کل باقاعدہ طور پر وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کی سربراہی میں ہونے والے ایکنک کے اجلاس میں ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ نیشنل اکنامک کونسل کی، اس کے اجلاس میں باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے کھاریاں راولپنڈی موٹر وے کی۔ دوبارہ میں دہراتا چلوں کہ یہ موٹر وے 117 کلومیٹر پر محیط ہوگی، 4 اس کی لینز ہوں گی، آغاز میں 96 ارب روپے اس کی لاگت کے لیے مختص کیے گئے ہیں فنڈز کی صورت میں، اور 2.5 سال کا عرصہ ہے جی اس کی کمپلیشن کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے جو مدت دی گئی ہے وہ 2.5 سال ہے۔ اور اب جی رولز ریگولیشن میں یہ چیز واضح کر دی گئی ہے کہ اس کا ٹینڈر، اس کی تعمیر کا ٹھیکہ اس کمپنی یا فرم کو دیا جائے گا جو بین الاقوامی طور پر یا ملک کے اندر موٹر ویز بنانے کا پہلے سے تجربہ رکھتی ہوگی، یعنی وہ کمپنی جو بین الاقوامی شہرت یافتہ ہوگی موٹر ویز بنانے کے لیے، جو اچھی ساکھ کی مالک ہوگی، اس کو اس بڑی موٹر وے کا ٹھیکہ دیا جائے گا۔ تو ناظرین لامحالہ اس سے سفر بھی کم ہوگا، لاہور پنڈی کا، کھاریاں سے راولپنڈی کا سفر بھی کم ہو جائے گا۔ فواد چودھری کا یہ کہنا تھا کہ اب اس موٹر وے کے بننے کے بعد راولپنڈی سے لاہور کا فاصلہ جو ہے اس میں 100 کلومیٹر کمی واقع ہوگی، وقت کا بھی جو ہے وہ وقت کی بچت بھی ہوگی، لامحالہ ظاہر ہے پھر سفر بھی کم ہو جائے گا، سہولت بھی ملے گی مسافروں کو، اور سب سے بڑی بات ناظرین یہ ہے کہ علاقہ ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ یہ موٹر وے جہاں جہاں سے گزرے گی وہ علاقہ ضرور ڈیولپ ہو جائے گا، اور اس کے لیے جو مجوزہ روٹ ہے وہ جی جہلم کھاریاں سے اس کو نکال کر اور دینا، اور یہ جا کے دوبارہ وہاں اس کا انٹرچینج جو بنایا جائے گا مندرہ روات کے پاس، تو یہ سارا سلسلہ ہے جی لامحالہ جی شاہراہیں جہاں بہت اچھی بنتی ہیں، سہولت والی بنتی ہیں، تو وہاں قومیں اور ملک ترقی کرتے ہیں۔ سفر کی سہولتیں جہاں زیادہ بہتر ہوتی ہیں وہاں پر ترقی کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جی یہ منصوبہ بڑا خوش آئند ہے، گیم چینجر ثابت ہوگا،
اور کھاریاں خاص طور پر جو ہے ہمارا اور ضلع گجرات وہ اس منصوبے سے، جس طرح پہلے کھاریاں سے سنبڑیال موٹر وے تعمیر ہونے لگی، اب کھاریاں سے راولپنڈی موٹر وے منظور ہو گئی ہے، تو کھاریاں مرکزی اہمیت اختیار کر لے گا ان 2 بڑی موٹر ویز کا جنکشن بننے کے بعد۔ اب صرف اس میں خدشہ صرف یہ ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے جو معینہ مدت ہے وہ 2.5 سال ہے اور حکومت کے پاس 2 سال ہیں، تو اللہ کرے جی کہ یہ منصوبے جاری ساری رہیں، اور جو ہمارے ملک کی ریت روایت ہے سیاست کی کہ جو حکومت تبدیل ہوتی ہے تو پچھلی حکومتوں کے جتنے منصوبے ہوتے ہیں وہ کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں اور ان پر کام روک دیا جاتا ہے محض پوائنٹ سکورنگ کے لیے، سیاسی انتقام کے لیے۔ تو ایک قانون ایسا بھی بننا چاہیے کہ جو منصوبہ عوامی فلاح کا ہو، جس کے لیے فنڈز جاری ہو چکے ہوں، جس پر کام کا آغاز ہو چکا ہو، یا ایون جس کا ٹینڈر ابھی لگ چکا ہو، تو اس کو کوئی روک نہ پائے۔ یہ قانون بن جانا چاہیے کہ اس منصوبے کا التوا نہ ہو، اس کو کوئی روکے نہ، فنڈز ایک دفعہ جاری ہو جائیں تو پھر فنڈ جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں۔ اس طرح کی بہت سی ایسی مثالیں ہیں پاکستان میں کہ جب ایک حکومت کا ٹینور گزرا اور اس نے جتنے منصوبے عوامی فلاح کے بنا رکھے تھے جو پائپ لائن میں تھے، وہ سارے کے سارے کھٹائی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ جی میں آخر میں دوبارہ دہراتا چلوں کہ ایک بڑا گیم چینجر منصوبہ ہے راولپنڈی اور جو کھاریاں موٹر وے بننے جا رہی ہے۔ اللہ کرے جی ہمارا وطن، ہمارے تمام علاقے، ہمارے دیہات، ہمارے شہر اور قصبات سارے کے سارے جدید دور میں داخل ہوں، ترقی یافتہ ہوں اور بلا امتیاز ہمارے علاقے ترقی کریں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔